نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تعالى في المحكم الكتاب المجيد والفرقان الحميد والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق اللہ العظیم وصدق النبی المرسلین۔ او چاہ نہیں ہوندی جندے وچ نہ ہووے چاہے، او چاہ نہیں ہوندی جندے وچ نہ ہووے چاہے، اس چاہ نو چاہ وچ پا چھوڑو جیڑی بن نہ جاوے چاہے، جس چاہ نو توڑ نہ چڑھ نہ ہوئے کرو سجنا نال نہ چاہے، چاہ نال میں جان دے چاہ کیتی یہ حصولی ٹنگی چاہے، چاہ پہلے بنائی میرے خالق نے جڑی خلق نے پیتی چاہے، چاہ نال میں چاہ نو نیتیا سی جا عشق مسیتی چاہے، چاہ دل نو چاہ صاف کریں دی کرے دور پلیتی چاہے، لکھا عالم چھوڑ فقیر ہوئے جنہ صحیح چکیتی چاہے، لکھا عالم چھوڑ فقیر ہوئے جنہ صحیح چکیتی چاہے۔ دوستان محترم، سارے تذکرے کسی اور کے نہیں ہیں، حسنین کے نانا کے ہیں۔ دوستان محترم، ایسے بھی کسی نے لکھا کہ حمد اس خدا کی کہ جس نے عرش کو لوح قلم کرسی سے سجایا، لوح قلم کرسی کو 70,000 نور کے پردوں سے سجایا، 70,000 نور کے پردوں کو جنت الفردوس سے سجایا، جنت الفردوس کو سدرۃ المنتہا سے سجایا، سدرۃ المنتہا کو 7 آسمانوں سے سجایا، 7 آسمانوں کو چاند سورج ستاروں سے سجایا، چاند سورج ستاروں کو روشنی سے سجایا، روشنی کو چمک سے سجایا، چمک کو کشش سے سجایا، کشش کو حمد سے سجایا، پھر اس کائنات کو مٹی سے سجایا، مٹی کو تنے سے سجایا، تنے کو جڑ سے، جڑ کو شاخ سے، شاخ کو پھول سے، پھول کو پھل سے، پھر اس کائنات کو آبشاروں سے سجایا، پہاڑوں سے سجایا، چشموں سے سجایا، ساری کائنات سجانے کے بعد انسان سے سجایا، انسان کو صورت سے سجایا، صورت کو سیرت سے سجایا، سیرت کو عمل سے سجایا، عمل کو اخلاص سے سجایا، اخلاص کو ایمان سے سجایا، ایمان کو قرآن سے سجایا، قرآن کو امام حسین سے سجایا، امام حسین کو علی سے سجایا، علی کو نبی سے سجایا، اور نبی کے نور سے ساری کائنات کو سجا رکھا ہے، نبی کے نور سے ساری کائنات کو سجا رکھا ہے۔ دوستان محترم، سارے تذکرے انہی کے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں تذکرے کرنے والا؟ جس کا ذاکر خود اللہ ہو، جس کی تعریف اللہ کرے، مجھ جیسا نکمہ نہ بھی کرے تو انہیں فرق نہیں پڑے گا۔ دوستان محترم، جس کی تعریف میں جو اللہ پاک کو چہرہ دیکھتا ہے تو چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ دوستان محترم، رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لام مکان، سید انس و جان، سرور لالا روحاں، نیر تاباں، سر نشین ماں بشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ،
تتمہ دوراں سر خیل زورا جمالا جلوہ صبح عدل نور ذات نم یدل باعث تکمین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ماں اوہا شاہد ماتغا صاحب علم نشرا معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدیاں گزر گئی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ حضور کل ہو کر گئے ہیں۔ صدیاں گزر چکی ہیں دوستان محترم، اور ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل ہو کر گئے ہیں۔ دوستان محترم، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے اسی کی داستان ہے۔ قرآن اس سے تو نہیں کسی نے پھر تڑپ کر بولے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات میں شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ کیونکہ حضور کا ذکر بھی ہو اور دل کو قرار نہ آئے، یہ تو بات ہو سکتی نہیں، اور نام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا جائے اور دل کو سکون نہ آئے، تو پھر وہ دل چیک کرے کہ جو دھڑک رہا ہے وہ مومن کا دل ہی نہیں ہے، مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ تو امام شافعی آپ کہتے ہیں کہ میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے ممدوح کی باتیں چھیڑو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو۔ ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے، جو ذکر چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی جائے گی۔ ایسے نہیں کسی شاعر نے کہا اللہ کا محبوب ہونا کوئی عام بات تو نہیں ہے کہ الہام کی رمجم ہے، کئی بخشش کی گٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور ان آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے۔ قرآن نے قسم کھائی ہے جس شہر اما کی، اس شہر کی گلیوں نے تجھے برد کیا ہے، اور ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، اب اور یہاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے۔ مضطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے، دل کو سہارا ہو جائے۔ اب اسی آیت بینات کی طرف آ رہا ہوں۔ دوستان محترم، اسی حضور کے تذکرے تو پورے قرآن میں ہے، ان کی نعتیں تو پورے قرآن میں لکھی جا چکی ہیں۔ جو کملی اوڑھتے ہیں تو قرآن بن جاتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور جو چادر میں لپٹ جائے تو اللہ پاک قرآن بنا دیتا ہے، یا ایھا المدثر، اور اگر مشقت میں پڑ جائے تو اللہ قرآن بنا دیتا ہے، کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے سونیا تیرے پہ قرآن اس وجہ تو نازل نہیں کیتا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ دوستان محترم، جو چل پڑے تو چلنا قرآن بنا دیتا ہے اللہ پاک، کیونکہ خانہ کعبہ تو پہلے بھی گھر بنا ہوا تھا لیکن قسم نہیں اٹھائی، لیکن جب اپنا محبوب چلا تو کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور محبوب تیرے اس شہر کی قسم جس شہر میں تو چلتا رہا ہے، اس کے چلنے کی قسمیں اللہ اٹھا رہا ہے۔ دوستان محترم جو کنکر پھینک دے تو اللہ پاک قرآن بنا دیتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب یہ کنکر تو نے نہیں پھینکے بلکہ تیرے اللہ نے پھینکے ہیں۔ جو بول پڑے تو اللہ پاک کہتا ہے محبوب بولتا تو ہے پر تیرے لبوں میں تیرا خدا بولتا ہے۔ دوستان محترم، اب اسی اپنے محبوب کی بات کرنا ہے اللہ پاک بددعا سے، اور یہ اس سے مراد وقت چاشت بھی ہے، جب سورج کی طرف دیکھا نہ جائے، جب سورج کی طرف دیکھا نہ جائے۔ آپ آج اس نکمے سے آپ یہ سنیں گے کہ دوحا سے کیا مراد ہے اور لیل سے کیا مراد ہے۔
اب گھر والوں کی بات گھر والوں سے پوچھتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں دوحا سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے. اور اللہ بتلانا یہ چاہ رہا ہے تیرے آنے کی بھی قسم تیرے جانے کی بھی قسم, تیرے آنے کی بھی قسم ہے اور تیرے جانے کی بھی قسم ہے. یہ دوحا سے مراد میلاد کا دن ہے, تیرے آنے کی قسم اٹھا رہا ہے محبوب. اب لیلۃ القدر, اکثر لیلۃ القدر میں ہم جانتے ہیں, میں کہتا ہوں لیلۃ القدر سے لیلۃ المولد افضل ہے. لیلۃ القدر میں ہم جانتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما دے, اپنے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمارے رزق بڑھا دے, یا اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما دے. لیلۃ القدر میں جاگتے ہیں اپنے لیے اور لیلۃ المولد میں جاگتے ہیں حضور کے لیے. اگر حضور ہی نہ آتے تو قرآن اترنا تھا, لیلۃ القدر پڑھنی تھی. یہ تو صدقہ بھی میرے حضور کا ہے. دوستان محترم, ایسے تو نہیں قسمیں اللہ اٹھا رہا, تیرے آنے کی بھی قسم تیرے جانے کی بھی قسم. ایسے تو ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیری ہے. دوستان محترم, دوستان محترم, اور دوسرا قول ہے دوحا سے مراد حضور کا نور علم ہے, حضور کا نور علم ہے جس سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے. آج بھی کوئی درود پڑھ رہا ہے تو حضور سن رہے ہیں, یہ دل سے پڑھ کر دیکھے تو حضور درود کو سن رہے ہیں. دوستان محترم, ان سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے. اور مجلس لگی ہوئی تھی اور صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیر صدارت بیٹھے ہوئے تھے. دوستان محترم, وہ محفل ایسی لگی ہوگی جس میں حضور خود بیان کرتے ہوں گے اور صحابہ کرام, پیارے پیارے صحابہ کرام بیٹھے ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوں گے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوں گے, حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے ہوں گے اور حضرت مولا علی شیر خدا بھی بیٹھے ہوں گے. دوستان محترم, اور حضرت وابصہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں تو پیچھے ہی بیٹھ جائیں اور حضور کی نظر پڑے تو آپ کہیں وابصہ قریب آؤ, وابصہ قریب آ جاؤ. وہ قریب آئے کہا اور قریب آؤ, اور قریب آئے کہا اور قریب آؤ. کہا میں اپنے مقدر پر فخر کرنے لگ پڑا, میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کو چھونے لگ پڑے. یہ گھٹنے کوئی عام گھٹنے تو تھے نہیں کہ جو چلتے ہیں تو چلنے کی قسمیں کون اٹھاتا ہے, آپ کا اللہ اٹھاتا ہے. دوستان محترم, دوستان محترم, اب گھٹنے میں مقدر پر فخر کرنے لگ پڑا اور آقا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سوال کرنے آیا ہے نا, سوال کرنے آیا ہے نا. تو آقا آگے سے حضرت وابصہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی آقا سوال کرنے آیا ہوں. کہا میں بتلاؤں یا خود بتلاؤ گے؟ آقا آپ ہی بتلا دیں, یہ نور علم ہے, حضور کا نور علم ہے. اور میرے اور آپ کی آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں تو خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آیا ہے. اب جواب لے لے گا, کہا نہیں آقا سوال ہی کیوں اٹھتا, جواب اگر آتا ہوتا تو میرے اور آپ کے آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیاں اکٹھی کر کے اس کے دل پر لگا کر کہتے ہیں یہ تیرے اندر مفتی بیٹھا ہے, یہ خیر بھی جانتا ہے شر بھی جانتا ہے, یہ بھلائی بھی جانتا ہے اور یہ برائی بھی جانتا ہے. یہ میرے حضور کا نور علم ہے, نور علم ہے. دوستان محترم, ایک مری ہوئی گو کسی نے اٹھائی, صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا تو آگے وہ اس بنو سلیم کا عرابی اس نے مری ہوئی گو سمو جنہوں کہتے ہیں. دوستان محترم, اور وہ اس نے کہا کیا یہ رش لگا ہوا ہے, کیا رش ہے؟ کہا آخری نبی ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہے. کہا اچھا. آگے گیا مستاخانہ لہجے میں وہ جو مری ہوئی گو کو پھینک دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار کھینچی تو آپ نے منع فرما دیا کیونکہ آپ رحمت للعالمین بھی ہیں, اور کہا رک جاؤ, اور آپ کا نور علم یہ بتا رہا ہے یہ مری ہوئی گو بھی بولے گی. اس نے کہا نبی تب مانوں گا جب یہ مری ہوئی گو گواہی دے گی کہ تو نبی ہے. تو میرے اور آپ کے آقا بلائیں اور وہ بولے نا والا سوف یوتی کا ربو کا فتار دا, تو ایسے نہیں ہے. اور آقا نے یہی کہا یا دبو اے گو. وہ مری ہوئی گو جو ہے وہ پھڑکنے لگ پڑی, صرف پھڑکنے لگ پڑی نہیں بلکہ کلام کرنے لگ پڑی اور کہتی ہے لبیک
یا سادی حاضر ہوں اے سردار، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. یہاں تک بھی نہ رکی، اور وہ تو جانتی تھی. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے کائنات کی ہر چیز جانتی ہے، ایک بھولا ہوا شخص اور بھولا ہوا جن جو ہے وہ نہیں مجھے جانتا. دوستان محترم، آپ کو مریم وہ جانتی تھی کہ یہ نبی ہے، اور آگے وہ کہتی ہے اے خوبصورتی قیامت، قیامت تو سونیا تیرے نال سہری ہے، میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں، میں حاضر ہاں. دوستان محترم، اب میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ آگے وہ کہتی ہے وَفِي السَّمَاءِ عَرْشُ، جس کا عرش اسمان پر، وَفِي الْأَرْضِ سُلْطَانُهُ، جس کی سلطنت زمین پر، وَفِي الْبَحْرِ سَبِيلُهُ، جس کے راستے سمندروں میں، وَفِي النَّارِ عَذَابُهُ، اور جس کا عذاب دوزخ میں، وَفِي الرَّحْمَةِ جَنَّتُ، اور جس کی رحمت جنت میں، اس کی رحمت جنت میں. دوستان محترم، دوستان محترم، اب یہ ہے میرے حضور کا نور علم کہ آپ سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں ہے. دوستان محترم، ایسے تو کسی شاعر نے نہیں کہا ڈٹھے برک کھول قرآن سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا جیڑا کرے مقابلہ، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیدا دینے راتی وہ شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا دیتی تسا ہو ڈٹھا، اسا ہو ڈٹھا. دوستان اور لیل سے مراد ہے دامن افق و کرم، دامن افق و کرم، جس میں گناہگاروں کو کملی میں اپنی میں چھپا لیں گے، گناہگاروں کو اپنی کملی میں چھپا لیں گے. لیل سے مراد کیا ہے؟ دامن افق و کرم. دوستان محترم، ناتخوان بھی خطیب بھی سارے وکیل کا جملہ بولتے ہیں کہ حضور ہمارے وکیل ہیں. وکیل کا مطلب ہوتا ہے نگہبان، ہم بھی مانتے ہیں وہ ہمارے نگہبان ہیں. لیکن دوستان محترم، اس کی ایک دلیل دیتا جاؤں. وکیل اپنے موکل کو پیش کرتا ہے جج کے سامنے کہ میرے سائل نے یہ جرم نہیں کیا، اسے چھوڑا جائے. اب وہ شہادتیں بھی لگواتا ہے کہ کسی طرح یہ میرا سائل جو ہے وہ چھوٹ جائے، سزا سے بچ جائے. تو وکیل کیا کہتا ہے؟ میرا موکل نے کچھ نہیں کیا، اسے چھوڑا جائے، چھوڑا جائے. لیکن اگر وہ دلیلیں اس کے خلاف لگ جاتی ہیں تو جج سزا سنا دیتا ہے. دوستان محترم، حضور وکیل نہیں ہیں، حضور شفیع ہیں. اب وکیل کہتا ہے کہ اس نے میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اسے چھوڑا جائے. شفیع کہیں گے سب کچھ کیا ہے، میرا آنا دیکھا جائے، میرا آنا دیکھا جائے. وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندہ ہے. قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں. کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. دوستان محترم، وہ مسجد قبلہ تین جو گئے ہیں انہوں نے تو دیکھ ہی رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے. دل میں خیال آیا کس کے؟ حسنین کے نانا کے دل میں کہ یہ قبلہ بدل جائے. تو اب اللہ پاک، میں خطاب میں کہوں کہ پانی لا دے تو ایک بندے سے کہوں تو وہ کہے کہ پھر سب خطاب کر لیں بعد میں پانی بھی آ سکتا ہے. تو اب میری مرضی تو نہ رہا، اس بندے کی مرضی ہو گئی، کیونکہ پانی اب وہ خطاب کے بعد لا رہا ہے. میری مرضی اب ہے، وہ بعد میں لائے تو مرضی کس کی ہوگی؟ اگر اللہ پاک یہ بھی کہہ سکتے تھے نماز پڑھ لے محبوب، اس کے بعد قبلہ بدل دیں گے، تو پھر محبوب کی مرضی کہاں گئی؟ اب دل میں خیال آیا کہ قبلہ بدل جائے. قد نرا تقلبا وجهک فی السماء، وہ سونیا تیرا بار بار آسمان میں چہرہ اٹھنا دیکھ رہا ہوں. وہ چہرہ کوئی عام چہرہ تو نہیں، بددعا تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری زلف عنبرین کی قسم، ماں بدعا کا ربو کا وما کلا، تیرے رب نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. دوستان محترم، دوستان محترم، آج کہتے ہیں آج ہم میلاد منا رہے ہیں، ذکر بڑھ گیا ہے. نہ ایسے نہ کہنا جس کا ذکر اللہ کرے ہم نہ بھی کریں انہیں فرق نہیں پڑتا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو اے محبوب تیری آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. دوستان محترم، قد نرا تقلبا وجهک فی السماء، محبوب تیرا بار بار چہرہ اٹھنا دیکھ رہا ہوں.
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جدھر تیری مرضی ہوگی قبلہ ادھر کر دوں گا، مرضی پر قبلہ بدل دوں گا۔ دوستان محترم می بڑیا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں قبلہ او دے بڑیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ دوستان محترم لیل سے مراد اور دوہا سے مراد حضور کے حوالے داریاں بھی ہیں۔ ایسے تو نہیں کسی شاعر نے لکھا تو اجے میرا یار نہیں لٹھا جنہوں ویک کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب بٹاوے، جے او چاہے سیر چمندی سارا گلشن سیس نواوے، جے او پاوے ہاتھ پھلاندی ہاتھ پھلنا دا مان ودھاوے، نین نشیلے مستر سیلے بچ سونا کجل سہاوے، آنکھ اگڑے تے ان پیا جاپے جویں میں کھانا کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجڑدا جھال نہ جلی جاوے، علم خدا نے انہا دیتا عقلہ بچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دیتی علمہ بچ نہ آوے، کی اجاز نظر بے چودی جو آوے بھی کجاوے، خل کو دینے مولئی دنیا کوئی بھرلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا مائی کدھر نظر نہ آوے۔ دوستان محترم عالم خوبصورتیوں میں پھنستے ہیں، فلان عورت خوبصورت ہے، گاڑی خوبصورت ہے، بنگلہ خوبصورت ہے۔ دوستان محترم حضور سے بڑھ کر کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے۔ آج ان دنیا کی خوبصورتی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا، اور عدل کی دین یارب اگر مخلص بکاری ہوں، نبی کے آستانے کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا، اور ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا، یہ دل تو میرے نبی کو دے دیتا، تیرے دل کی قیمت ہی اور ہو جانی تھی۔ دوستان محترم جنہوں نے دل دیا وہ حضرت بلال بن گئے، جنہوں نے اپنا دل دیا حضرت سلمان فارسی بن گئے، وہ حضرت بلال کوئلوں پر لیٹ کر لیے کی تسبیح جپ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان محترم جنہوں نے اپنا دل دیا وہ مجوسی خاندان کے ہو کر بھی ایک رائب سے دوسرے رائب کے پاس دھکے کھا رہے ہیں، اور کس کو پانے کے لیے، حسنین کے نانا کو پانے کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق کے آقا کو پانے کے لیے۔ دوستان محترم آؤ اسی ذات سے ہم نے جڑنا ہے، اور لیل سے مراد کیونکہ حضور سے بڑھ کر کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے، لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات بھی ہیں جہاں تک کسی کی نظر ہی نہیں جاتی۔ دوستان محترم آؤ دوستان محترم اعلیٰ حضرت کا جملہ سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جس کا حسن اللہ کو بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کر لیجیے۔ جس کا حسن اللہ کو بھا گیا ہے، آؤ ایسے پیارے سے محبت کر لیں۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ دوستان محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہی تو ہے۔ تو آگے سے حضرت آپ کہتے ہیں نا اس سے بھی بڑھ کر رہے، نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ تو دوستان محترم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ حج کا موقع تھا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، میرے والد نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لوں، تو ان کی انگلیوں پر نظر پڑی، ایڑی پر نظر پڑ گئی، انگلیوں پر نظر پڑ گئی، تو آج تک ان کا حسن ہی میری آنکھوں سے نہیں گیا، آج تک ان کا حسن ہی میری آنکھوں سے نہیں گیا۔
تو ایسے تو نہیں کسی نے کہا قدموں پہ جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو دوستان محترم ایسے تو نہیں، آقا چہل قدمی کے لیے جا رہے ہیں اور ایک وفد طارق اسے کہتے ہیں، تو اونٹ سرخ رنگ کا پھر رہا تھا، تو میرے اور آپ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 شخص کھڑے تھے، تو جانتے بھی نہیں تھے، آپ کہتے ہیں اونٹ بیچنا ہے، اور دیکھتے گئے اور دیکھتے ہی رہ گئے، کہتے نہیں بھی بیچنا تو آپ لے جائیں۔ تو دوستان محترم آپ کہتے ہیں کہ میں تو پیسے لے کر نہیں آیا، چہل قدمی کی غرض سے نکلا تھا، تو پیسے بھجوا دوں گا، یہ مجھے دے دو۔ تو انہوں نے کہا جی لے جائیں، اب انجان بندے سے آپ تجارت کریں تو آپ ضمانتی لیں گے اور نام پتہ پوچھیں گے، گلی محلہ پوچھیں گے۔ دوستان محترم انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، اب میرے اور آپ کے آقا وہ لے جا رہے ہیں اور وہ دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ جب نظروں سے اوجھل ہوئے تو ایک نے کہا وہ بھئی نام ہی نہیں پوچھا، دوسرے نے کہا نا کی پوچھ دے، سونا ہی بڑا سی، نام کیا پوچھتے ہو تو سونا ہی بڑا سی۔ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ رہا تھا، ان کی مستی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ دوسرے نے کہا جب وہ بول رہے تھے تو منہ سے پھول چڑھ رہے تھے، تیسرے نے کہا مسکرائے تو پتھر چمک رہے تھے، چوتھا شخص آیا اتنا قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا اور ضمانتی بھی نہ لیا، اور قافلے کی سردار کی بیوی نے پردے سے سر باہر نکالا اور اس نے کہا آنا ضامن ہوں، میں اس کی ضامن ہوں۔ کہا تو اسے جانتی؟ کہا میں بھی نہیں جانتی، لیکن جب وہ تم سے تجارت کر رہا تھا میں بھی دیکھ بیٹھی تھی، وہ تو سونا ہی بڑا سی، وہ تو سونا ہی بڑا سی، جو خوبصورت اتنا ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہی نہیں۔ ایسے تو کسی نے نہیں کہا ایک باری لنگا تو ساٹی جاتے، داریاں کرے سا مسکہ رہاتے، پھول پان مصری الائچیاں مگیساں، عطر گلاباں تھی مل مل دویساں، گول بیسا بنرا بنا کے ایک باری لنگا تو ساٹی جاتے، شملے دیا سوٹیاں تے جے پور دے چیرے، لکھ لال نیلم تے بکھراج ہیرے، ان تے غریباں پر دیتا ویرے، جو چیز دیساں میں دیساں نہ جا کے، اے ہو سوال فرید دامن تھے، جن جان کٹ گن لٹ مال بد گن، مویا دیا خبراں آپے ہی چل گن، دل ٹھار لیسا مٹھائی عداتے، ایک والی لنگا تو ساٹی جاتے۔ اللہ اکبر رسالت سارے تحقیق نعرہ حیدری۔ دوستان محترم آؤ دوستان محترم، اب نتیجہ کی گفتگو کی طرف جانے لگا ہوں۔ دوستان محترم یہ آقا کی قسمیں بھی اللہ اٹھا رہا ہے، آقا کی نعت بھی اللہ پڑھ رہا ہے۔ دوستان محترم آؤ اسی آقا سے محبت ہم نے کرنی ہے، نعروں سے نہیں کرنی، نعروں سے بات نہیں بنے گی کہ میری جان قربان ہے حضور پر۔ دوستان محترم ابھی آنکھیں تو قربان کر کے دیکھیں۔ دوستان محترم یہ 3 گھنٹے کی فلم تو ہم سے چھوٹی نہیں ہے، 10 منٹ کا گانا تو ہم سے چھوٹا نہیں ہے، 1 گھنٹے کا ڈرامہ تو چھوڑ نہیں سکے حضور کی خاطر۔ دوستان محترم جان کیا قربان کریں گے؟ آؤ دوستان محترم ہم نے حضور کی خاطر اپنی آنکھوں کو پہلے قربان کریں۔ دوستان محترم صحیح بات بتائیں، ہم جانے کو قربان کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، بازار میں جاتے ہوئے میں اپنے مرید کا حیا کر لوں گا، اللہ اور اس کے رسول کا حیا نہیں کرتا۔ دوستان محترم محبت کیسی ہے؟ جس سے محبت ہو اس کا ڈر بھی ہوتا ہے، ہم کیسی محبت کرتے ہیں جس کا ڈر ہی نہیں ہے۔ دوستان محترم آؤ دوستان محترم جس کی قسمیں میرا اللہ اٹھا لے اور جس سے محبت کوئی اور نہ کرے بلکہ آپ کا خدا کرے۔ دوستان محترم آج مجھے کوئی نقصان دے تو میں کہتا ہوں یا اللہ اسے تکلیف دے۔ دوستان محترم طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی دعا دیں تو وہ ہستی کیا ہے؟ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی اثر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ یہ رحمت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ تم اقبال یہ نعت لکھ تو رہے ہو مگر یہ نہیں سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو۔ کہاں تو کہاں وہ ممدوح یزداں،
یہ جرت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ یہ جرت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ دوستان محترم، والا سوف یعطیک ربک فترضی، ایسے تو نہیں اللہ کہہ دیا محبوب تجھے میں اتنا عطا کر دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام آئے، اللہ تو راضی ہو جا۔ نوح علیہ السلام آئے، اللہ تو راضی ہو جا۔ ذکر علیہ السلام آئے، اللہ تو راضی ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، یوشع علیہ السلام آئے، یوسف علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ تو راضی ہو جا۔ لیکن اپنے محبوب کی باری آئی، محبوب میں تجھے اتنا عطا کر دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا۔ آؤ دوستان محترم، آؤ دوستان محترم، ہم بھی اسی ہستی کو راضی کریں، اسی ہستی کو راضی کریں۔ آج ہم اس ہستی کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن دل سے نعرہ نہیں ابھی لگا۔ دوستان محترم، اگر نعرہ لگتا ہو تو مسجدیں خالی نہ ہوتی، نماز پڑھتے۔ یہ نماز پڑھنا کس کی ادا ہے؟ حسنین کے نانا کی ادا ہے نا، حسنین کے نانا کی ادا ہے نا۔ تو آپ نے کہا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہوئے جب دل میں یہ خیال لے آئے کہ میں کسی چودھری کی پیر کی آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر رہا بلکہ حسنین کے نانا کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا۔ دوستان محترم، اور قرآن کی تلاوت کو ہم بھول گئے۔ آج کہتے ہیں پیر صاحب ہمارے گھر میں جادو آ گیا ہے، ہمارے گھر میں مصیبتیں داخل ہو چکی ہیں۔ دوستان محترم، کیسے نہ آئے، قرآن تو گھروں سے اٹھ گیا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں اگر تو مسلمان بن کر جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ دوستان محترم، قرآن تو گھروں سے اٹھ چکا ہے، قرآن تو گھروں سے اٹھ چکا ہے، اور مصیبتیں تکلیفیں کیسے نہ ہیں۔ تو پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو پیر صاحب کہتے ہیں بھائی جادو تو بڑا تیز ہے، بھائی اب تجھے کیا کروانا پڑے گا کہ بکرا لانا پڑے گا اور اس میں ڈب وغیرہ بھی نہ ہو تب دم ہوگا۔ دوستان محترم، آپ کے پاس گھر میں سب سے بڑا تعویذ جو پڑا ہوا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ ہم قرآن کو گلے سے نہیں لگاتے، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے۔ میرے اور آپ کے آقا جانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو اس گھر میں کوئی چیز اثر ہی نہیں کر سکتی۔ اور آج ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں، قرآن گھروں میں ایسے پڑا ہوتا ہے۔ دوستان محترم، میں گھر میں گیا، انہوں نے کہا ہمارے گھر میں جادو ہے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا قرآن تو اتارے، تو قرآن اتارا تو اس پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ تو کیسے ہم جادو کا شکار کیسے نہ ہو جو قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی تلاوت کی قدر پوچھنی ہو تو کربلا کے امام سے پوچھ لیں۔ دوستان محترم، سر بھی کٹ چکا ہے لیکن نیزے پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اپنا سارا قربہ بھی اللہ اور اس کے رسول پر قربان کر چکے ہیں لیکن سجدہ بھی چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہم نے سجدہ بھی چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو بھی چھوڑ دیا۔ سجدے میں سر جھکا ہوا، نیزے پہ سر بلند، انکار بھی کمال ہے، اقرار بھی کمال ہے۔ دوستان محترم، ہم چھوڑ گئے، ہم تو نعرے لگانے والے بن گئے ہیں۔ دوستان محترم، جانے قربان کر گئے کربلا والے، جنہوں نے 6 ماہ کے لال کو بھی نہیں دیکھا کہ لٹ کون رہا ہے، بس یہ دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول راضی کیسے ہو رہے ہیں۔ دوستان محترم، آؤ آج کے بعد قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے نا، آج کے بعد قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اپنی زبان جو ہے یہ ہم نے جھوٹ سے بھری ہوئی ہے، اور اکثر دکاندار سے کہیں میں جھوٹ تو نہ بولا کرو، وہ کہتا ہے جی سودا نہیں بکتا، جھوٹ نہ بولیں۔ دوستان محترم، آپ یہ چیک کریں، میرے اور آپ کے آقا کے پاس ایک بات پوچھی گئی کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں مومن بہادر ہوتا ہے، کبھی کبھی اس سے بزدلی ہو سکتی ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا مومن سخی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی اس سے بخیلی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر پوچھا گیا آقا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کہا جو مومن ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا، جو مومن ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ آج سب سے زیادہ ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ دوستان محترم، یہ زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، یہ آپ کو دنیا کا پیسہ قبر میں نہیں بچائے گا، وہاں پر بھی حسنین کے نانا بچائیں گے۔
آؤ دوستانی محترم، آج کا پیر میرے جیسا کہتا ہے، کیسے کملی والے سے ہم نے لو لگائی ہے، بھئی دستے بیت کر لی ہے، تجھے اب نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عام کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہوئی تھی، جس کے ہاتھ سے کنکر نکلے تو اللہ پاک کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ تو نے نہیں پھینکے، تیرے اللہ نے پھینکے ہیں۔ تو دوستان محترم وہ کوئی ہاتھ عام ہاتھ نہیں تھا۔ تو دوستان محترم اب وہ کیا کہتے ہیں، یا اللہ کک بنا دیتا ابو بکر نہ بناتا، کک سے تو حساب نہیں ہونا، ابو بکر سے حساب ہونا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاند رات آئے، رونے لگ پڑے۔ کسی نے کہا جی چاند رات ہے، صبح عید ہے۔ آپ فرماتے ہیں عید ان کے جن کے روزے قبول ہوئے۔ دوستان محترم اذان آتی تھی، مولا علی شیر خدا کانپنے لگ پڑتے تھے۔ کسی نے کہا یا علی آپ تو بڑے بہادر ہیں، آپ کانپ رہے ہیں۔ کہا اتنی بڑی ہستی کا بلاوا علی کی طرف، علی اللہ کو راضی بھی کر سکے گا کہ نہیں؟ دوستان محترم حضور غوث الثقلین نکیلے پتھر پر سر رکھ کر یہ کہیں یا اللہ قادر کو حشر میں ننگا نہ کرنا، ورنہ لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اگر اٹھانا تو اندھا اٹھانا جو لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا، لوگوں کے رب کا سامنا کیسے کرے گا؟ دوستان محترم کیسے دین پھیلا رہے ہیں۔ آؤ دوستان محترم، آؤ دوستان محترم، آج کے بعد نماز اور قرآن نہیں چھوڑیں گے، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑیں گے، اور زبان سے جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جھوٹی زبان سلطنت پر بھی مردہ ہو چکی ہے، اور سچی زبان نیزے پر بھی قرآن سنا چکی ہے۔ اور اپنے چہرے کو سرکار کی سنت سے سجائے، ودعا والے چہرے کی سنت ہے۔ اب اپنے چہرے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سجا لیں۔ دوستان محترم دو بھائی رشتہ داری کرنے لگے، تو بچی دوسرے بھائی کی بچی نے کہا کہ میں شادی کزن سے تب کروں گی جب یہ داڑھی مڑوائے گا۔ تو لڑکے نے کہا داڑھی نہیں مڑواؤں گا، شادی ہوتی تو ہو جائے، نہیں ہوتی تو نہ ہو۔ تو لڑکے نے حضور کی خاطر رکھی ہوئی تھی، تو وہ کھیتوں میں گیا تو پیچھے سے ساروں نے صلاح مشورہ کیا کہ آتا ہے تو پکڑ لیں گے، ایک دفعہ مڑوا دیں گے، باقی دیکھا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا، اب جو حضور کی خاطر کام کرے حضور اسے ذلیل بھی نہیں ہونے دیتے۔ وہ ایک شخص اسے بتلانے چلا گیا، بھئی آج یہ کام ہونے لگا ہے، تو وہ پگڈنڈی کسے بننا کہتے ہیں، یہ نتیجہ کے گفتگو کرنا تاکہ ہم وہ اچھے عمل کرنے کے قابل ہوں۔ میں خود یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا اچھا ہوں۔ دوستان محترم 38 سال عمر گزار چکا ہوں، ایک بھی سجدہ اللہ کے لیے نہیں ہوا، اور 38 سال عمر گزار چکا ہوں، ابھی تک یہ یقین نہیں پیدا ہو سکا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ دوستان محترم دعا کیا کریں۔ اب کیا ہوا، پگڈنڈی پکڑی اور ٹرین پر بیٹھا اور کراچی چلا گیا۔ اس نے عشاء کی نماز پڑھی اور قاری صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے رات رکنے دیں۔ کہا نہیں تو دہشت گرد ہوگا، کراچی کا رات بڑے اس وقت ٹائٹ تھے، کہا مجھے رات رکنے دیں، جگہ نہیں ہے۔ تو مینا سماجت کی ساری انتظامیہ نے کہا کہ رات رکنے دیں۔ کہا ایک شرط پر، مسجد کے دروازے بھی لاک ہوں گے، باہر کا مین دروازہ بھی لاک کریں گے۔ کہا مجھے منظور ہے۔ اس نے کھایا ہی کچھ نہیں تھا، اللہ دروازے لاک ہو گئے، رات ہوئی، تہجد کا وقت ہوا، قاری صاحب آئے تو ایک شیخ صاحب فیکٹری کے مالک جو ہیں دروازے کے باہر کھڑے تھے، اور وہ کہتے ہیں قاری صاحب دروازہ کھولو۔ کھولا گیا، کہا آگے والے دروازے بھی کھول دو۔ جب کھولے گئے وہ دریوں میں لپٹا ہوا تھا، سردی تھی، تو کہا قاری صاحب اس کا چہرہ تو دکھاؤ۔ چہرہ دکھایا، کہا قاری صاحب اسے نہیں جانے دینا۔ کہا میں تو اسے بھیجنے والا تھا، کہا میرے آتے تک نہیں جانے دینا۔ جب گئے تو اپنی بیٹی کو تیار کیا ہوا اور کہتے ہیں میری بیٹی کا اس لڑکے کے ساتھ نکاح پڑھا دے۔ کہا ہم تو اسے جانتے بھی نہیں۔ کہا تو نہیں جانتا، کملی والا اسے جانتا ہے، کملی والا اسے جانتا ہے۔ دوستان محترم سنت سجائیں گے تو کملی والے تو جانتے ہیں۔ تو آپ
کہا میں سویا ہی ہوں تو میری تو قسمت جاگ گئی، حضور میرے خواب میں آ گئے اور کہتے ہیں میں تیری بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ کہا حکم فرمائے۔ پکڑا مسجد میں لے گئے ہیں اور اسی طرح یہ دریا میں لپٹا ہوا تھا جیسے آپ یہ دریا میں لپٹا ہوا۔ اس کا چہرہ دکھا کر کہا اس کے لیے لینے آیا ہوں۔ دوستان محترم، ایک ہی بیٹی تھی اس کی اور ساری فیکٹری کا مالک بھی اسے بنا دیا۔ دوستان محترم، آؤ اسی حضور کی خاطر اپنے چہرے پر سرکار کی سنت سجائیں گے نا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے۔ آج کے بعد دوستان محترم، فیس بک ساری رات گزار دیتے ہیں۔ ایک آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فیس بک بتلائی ہے۔ دوستان محترم، دنیا کی فیس بک ساری رات گزار دیتے ہیں اور حضور جو فرما گئے ہیں نا، اس فیس بک کا اجر کتنا ہے کہ مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ جو ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھے گا، حضور فرماتے ہیں اسے مقبول حج کا ثواب ملے گا، یعنی گارنٹی کے ساتھ قبول حج کا۔ آج یہاں پر پیسے لگا کر بھی جائیں ہم حج کے لیے تو پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن ماں باپ کے چہرے کو پیار سے دیکھیں گے تو میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں مقبول حج کا ثواب۔ تو ماں باپ کی فرما برداری کیا کریں، ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کریں۔ دوستان محترم، آج ہم ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتے ہیں، ماں باپ کی فرما برداری کیا کریں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ ساری زندگی اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ آپ کی والدہ مائدہ کہتی ہیں بیٹے حسن تو میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ کہا امی جان، جس لقمے پر آپ کا دل ہو وہ لقمہ حسن لگا لے اور حسن سے اللہ ناراض ہو جائے۔ دوستان محترم، آؤ ماں باپ کے فرما بردار بنے گے نا، انشاءاللہ بنے گے نا۔ دوستان محترم، آج کے بعد حلال روزی کمائیں گے۔ کیا کریں گے؟ حلال روزی کمائیں گے۔ میرے آپ کے آقا فرماتے ہیں لمبا صبر کر کے گیا ہو بندہ، کپڑے پھٹ چکے ہو، گرد پڑی ہو، اور کھڑا کہاں ہو بیت اللہ کے سامنے اور اللہ اللہ کر رہا ہو، حضور فرماتے ہیں اس کا پہننا اور کھانا حرام ہو تو اللہ اس کی دعائیں کیسے قبول کرے گا۔ آؤ دوستان محترم، کوشش کریں گے نا، کوشش کریں گے نا۔ اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں اس کی آمدنی کم ہو اور بچے زیادہ ہوں اور وہ بچوں کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جانے دے تو وہ جنت کا ٹکٹ آ کر مجھ سے لے لے۔ دوستان محترم، کوشش کریں گے نا، دوستان محترم کوشش کریں گے نا۔ یہ نتیجہ پھر گفتگو اس لیے کہ کوشش ہو جائے، کوشش ہو جائے۔ دوستان محترم، آج میرے جیسا پیر تو گلاس پکڑنے سے بھی قاصر ہے اور ساتھ کھلانے سے بھی قاصر ہے۔ اور مسلم شیخ بھی آ جائے نا بیچارہ تو کہتا ہے برادر چل پڑے ہو جاؤ میرے ساتھ، تو کم جھوٹا کرنا ہے۔ دوستان محترم، آج کا میرے جیسا نکما بھی حضور سے بڑا ہے۔ 60 یا 70 صحابہ کے جھوٹے پیالے میں دودھ پی سکتے ہیں، آج کا پیر کیوں نہیں کھانا کھا سکتا؟ آج کا پیر اسے گلاس میں پانی کیوں نہیں پی سکتا؟ دوستان محترم، آج میرے نکمے کے سائیکل کو چلا رہا ہوں کہ میں پیچھے بیٹھا ہوں تو وہ یہ کہہ دے کہ پیر صاحب کمر ہو رہی ہے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، تھکتا ہے تو تھک جا، تو نہیں چلانا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہنا کہ آدھا صبر یہ کر لے آدھا میں کروا لوں۔ دوستان محترم، یہ 1400 سال پہلے دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ غلام کو اوپر بٹھایا اور خود آگے چلے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رازن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ کوشش کریں گے نا، کوشش کریں گے نا۔ آج کے بعد ہم عمل سے محبت کریں گے، عمل سے محبت کریں گے، عمل سے محبت کریں گے کہ میرے آقا نے یہ عمل کیا تو ہم عمل کریں گے۔
یہ عمل کیا میرے آقا نے تو یہ عمل کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے نا. تو اللہ پاک سے دعا گو اللہ پاک مجھے اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر میری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر معذرت کرتا ہوں. مقصد یہ نہیں کہ میری کوئی بلے بلے ہو، مقصد یہ تھا کہ آقا کی باتیں آپ کے دل میں اتر جائے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، صدا خوش.